وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 6 پاری کی تلاوت اور اس کی سماعت مکمل کر لی۔ رب تبارک و تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اشاریات اور اختصارات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج کے تراویح میں ہم لوگوں نے چند ایسی آیتیں پڑھی ہے جس سے نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں نماز تو فرض ہی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جنگ کی حالت بھی پیدا ہو جائے تو فرمایا گیا جنگ کی حالت میں بھی نماز تمہارے اوپر سے معاف نہیں کی گئی ہے۔ فرمایا گیا اگر جنگ قائم بھی ہو جائے تو پھر مسلمان 2 حصوں میں بٹ جائیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ ایک حصہ مخالفین اور دشمنان اسلام کے مقابل میں جا کر لڑتا رہے، دوسری ٹکڑی نماز ادا کرے۔ 4 رکعت کی نماز ہے تو پورا نہ پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر چلا جائے، اور پھر دوسرے لوگ آئیں وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر یہ لوگ جائیں، پھر واپس 2 لوگ جو پڑھ چکے تھے وہ آئیں، پھر اپنی نماز پوری کریں، اور پھر آخر میں جو پہلے والے لوگ تھے وہ پھر 2 رکعت نماز پوری کر کے چاروں پوری کریں۔ آپ سوچیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی افادیت ہے کہ عام حالات میں تو فرض ہی ہے، جنگ کے حالات میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن بھی کہتا ہے جنگی حالات میں بھی نماز مسلمانوں سے معاف نہیں ہے۔ اور یقینی بات ہے اگر انسان اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس رب پر کامل ایمان لے آئے، اور کامل ایمان یہ ہے کہ اس نے جو حکم دے دیا اس پر بغیر چوں چرا کے اپنا سر خم کر دے، کیونکہ اسلام نام ہی ہے، اسلام کہتے ہی ہیں اپنے چہرے کو اللہ کے حکم پر جھکا دینا۔ دلیل آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے بس حکم مان لینا۔ اور پھر نماز کی برکتوں کا کیا کہنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت، ایک پیڑ کی ٹہنی کو پکڑا، اور وہ درخت کی ٹہنی سوکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ پتیاں تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتیوں کو، ٹہنی کو پکڑ کے جو حرکت دی، حرکت دینے کی وجہ سے پتیاں جھڑ گئی۔ جیسے ہی پتیاں جھڑی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم نے دیکھا کیا ہوا؟ کہا حضور ہاں، آپ کے حرکت دینے سے اس درخت کی پتیاں زمین پر آ گئی، زمین پر گر پڑی۔ اب میرے آقا نے نماز کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، اسی طرح سے نماز کا عالم ہے کہ بندہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، جیسے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو جس طرح سے اس درخت کی پتیاں جھڑ گئیں اسی طرح سے انسان کا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر تم نیکیاں کرو تو جو گناہ تمہارے لکھے جا چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ بلکہ کرم بالائے کرم 19ویں پارے میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم کی حد ہی بیان کر دی اور ارشاد فرمایا، میرا کرم دیکھنا چاہتے ہو، میں جب کرم کرنے پہ آتا ہوں تو تمہارے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتا ہوں، بلکہ ان گناہوں کو بھی اگر تم نے
گناہ کیا ہے تو ان گناہوں کو بھی اپنے کرم کی بنیاد پر ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ایک وہ بھی موقع آتا ہے اور آئے گا قیامت کے دن کہ جب بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار، بڑے بڑے عابد شب زندہ دار اور اللہ کی عبادت کرنے والے بغیر گناہ کے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں ہوگا اور ہمارے اور آپ کے آقا کی نگاہیں اپنی گنہگار امت کو تلاش کر رہی ہوں، اور عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی ہمارے گھر کی بات نہیں ہے۔ میرے آقا اپنے گنہگار امت کو، جانے انجانے میں گناہ ہو گیا لیکن اگر ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گناہ کر رہا ہے تب تو یہ بری بات ہے، اس پر اللہ رب العزت سخت مواخذہ فرمائے گا، محاسبہ فرمائے گا۔ لیکن گناہ ہو گیا، سرکشی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، لیکن بعد میں توبہ کر لیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے گنہگار کو میں قیامت میں تلاش کروں گا، اور میں جب گنہگاروں کو تلاش کر رہا ہوں گا اور کہوں گا فلاں گنہگار کو بلاؤ، فلاں گنہگار اسیاشیار کو بلاؤ، تو اس وقت بڑے بڑے نیک لوگ بھی یہ تمنا کریں گے، نیک لوگ یہ تمنا کریں گے کہ آج تو آقا کی نگاہ رحمت گنہگاروں کی طرف پھری ہوئی ہے، اے کاش میرے پاس ایک گناہ ہوتا تو آقا ہماری طرف دیکھتے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے وہ گنہگاروں سے کہیں گے ایک ایک گناہ دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج گنہگاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سب یہ چاہیں گے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف دیکھیں۔ ظاہر ہے گنہگاروں کی طرف آقا دیکھ رہے ہیں، تو جو وفا شعار تھا وہ گنہگاروں سے کہے گا ایک ہی گناہ دے دو تاکہ آقا ہماری طرف بھی دیکھ لیں۔ اب جب ہم اپنے امام کی طرف آتے ہیں تو ہمارے امام نے اس پورے منظر کو پیش کرتے ہوئے کیا حسین ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، بولو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، بولو واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری، واہ واہ، پرہیزگاری بھی گناہ قرض میں لے رہی ہے۔ اب دیکھو ایسے کریم اور ایسے رحیم رسول پر کیا ہم اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کریں گے، جو ہم گنہگاروں کو محشر میں نہ بھولے، بلکہ کہہ لیجئے معراج کی شب میں اپنے اس گنہگار امت کو جو نہ بھولے، پھر اس رسول کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس رسول کی عظمت کے گن جب تک ہماری جان ہے ہم گاتے رہیں گے۔ کسی کو برا لگے وہ ہٹ جائے، لیکن ہم کو تو یہ اچھا لگتا ہے، ہم جب تک رسول پاک کی عظمت بیان نہیں کرتے ہیں ہمارا دل ہی شروع نہیں ہوتا ہے اور ہمارا دل ہی نہیں لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی عظمت، اور قرآن مقدس نے اللہ کے رسول کی جو عظمت بیان فرمائی ہے وہ تو ہمارے اور آپ کے ذہن و خیال سے پرے ہے۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے علم کو بیان کرتے ہوئے، آج ہے نا کچھ لوگ جو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم تھا، اگر اتنا علم تھا تو پھر اس کا علم تھا کہ نہیں تھا، اس کا علم تھا کہ نہیں تھا۔ کسی نے ایک مولوی صاحب سے، ہماری جماعت کے نہیں دوسری جماعت کے مولوی صاحب سے پوچھا رسول پاک کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، تو ان صاحب نے بجائے اس کے کہ دلیل دے دیتے ہاں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر پورے کے پورے غیب کے علم مان لیے جائیں تب تو پھر صاحب اللہ کا علم اور رسول اللہ کا علم برابر ہو جائے گا، اس وجہ سے پورا غیب کا علم نہیں مانیں گے، تھوڑا مانا جائے گا۔ اب تھوڑے میں بھی تھوڑا علم تو سب کو ہوتا ہے، کہتے ہو صاحب تھوڑا علم تو سب کو ہوتا ہے غیب کا علم،
ارے اللہ غیب ہے، اللہ کی کتابیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ غیب ہے، اللہ کے فرشتے غیب ہیں۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ اتنا غیب تو سب کو ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے، اس میں معاذ اللہ رب العالمین حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم تو کسی کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے امام کی بارگاہ میں آپ آئیں تو ہمارے امام کہتے ہیں ارے نادان، تو نے قرآن مقدس کی آیت نہ پڑھی؟ اگر قرآن مقدس کو تو نے پڑھ لیا ہوتا اور سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 113 نمبر آیت کو اگر پڑھا ہوتا تو تیرے دل و دماغ میں یہ پیوست کر گیا ہوتا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جو بھی نہیں جانتے تھے، آپ کے رب نے وہ سارے علوم آپ کو عطا فرما دیا۔ یہاں صرف غیب کی چیز نہیں، جو کچھ نہیں جانتے تھے سب عطا فرما دیا۔ پھر ہم اپنے امام کی طرف آتے ہیں تو میرے امام نے بڑی پیاری بات کہی، اور اس کو ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ اور صبح میں نے عرض کیا تھا، پھر سے اس کا اعادہ کر دوں کیونکہ میں نئے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، جلدی سے اعادہ کر دوں تاکہ یہ بات آپ کو بھی پہنچ جائے اور آپ بھی جان لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز کے وقت پہنچے، تھوڑا تاخیر سے پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ مسجد سے جا رہے ہیں، دیکھا تو سوچا شاید نماز ہو چکی ہے۔ جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں تو مسجد سے نکل تو منافق ہے، اے فلاں تو مسجد سے نکل تو منافق ہے، اور نام لے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو مسجد سے باہر کر دیا۔ اور جس کو باہر کیا کسی کی جرات نہیں ہوئی وہ یہ کہہ سکتا کہ حضور میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، عاشق ہوں، میں تو آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، میرے آقا نے فرما دیا وہ منافق ہے، تو کسی کو جرات تک نہیں ہوئی، وہ سب کے سب چلے جا رہے تھے۔ اور گویا میرے آقا یہ اعلان فرما رہے تھے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ منافقت تو دل سے ہوتی ہے نا، آپ سامنے سے کسی سے محبت کا اظہار کریں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جیسے وہاں جائیں محبت کرتے ہیں، بڑے آئے، یہ تو منافقت ہے۔ یہ منافقت یہ دل کی چیز ہے۔ میرے آقا نے دل کی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا نکل تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ گویا یہ بیان کر دیا کہ تمہارے دل میں جو چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ اسی وجہ سے میری امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ اور سیدنا عمر ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں 2 رجسٹر لیے، داہنے میں لیا، بائیں میں لیا، اور پھر اعلان فرمایا کہ دیکھو اے لوگوں سنو، اس داہنے رجسٹر میں ان تمام لوگوں کا نام ہے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تم یہ پتا کرنے چلے تھے کہ رسول کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے، رسول پاک کو تو یہاں تک کا علم ہے کہ جنت میں کون جا رہا ہے۔ ایک صاحب ذرا گفتگو مجھ سے کرنے لگے کہ رسول کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے۔ میں نے بغیر چو چرا کے میں نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے یا نہیں ہے، جن کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ وغیرہ، ان کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہاں دی ہے۔ میں نے کہا پھر جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا یہ غیب کی چیز ہے کہ غیب کی چیز نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں غیب کی چیز ہے۔ میں نے کہا معاملہ حل ہے، جب جنت میں جانے تک کو حضور جان رہے ہیں تو پھر یہ بات ہی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ حضور کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، جنت میں سب سے پہلے میرے بلال جائیں گے، اور حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ کہا میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ گے۔ ارے یہاں تو حضور کو یہ تک پتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ حضرت بلال عرض کرتے حضور غلام ہوں لیکن یہ جرات نہیں کر سکتا کہ حضور آپ سے بھی جنت میں پہلے جاؤں۔
حضور نے فرمایا اے بلال، میں نبی ایک آقا اور ایک سید اور ایک قائد کی حیثیت سے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور تم غلام کی حیثیت سے سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہاں تو میرے آقا کو جنت میں کون جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے سب پتا ہے، اور ہم سنی مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت نہیں ہے، تو رسول پاک کے بارے میں جنت کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں تو آگے بڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ٹائم ہے نا 5-7 منٹ اور ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ چھٹے پارے میں اللہ رب العزت نے یہود کا اور نصارہ کا، کرسچن اور جیوز کا کافی تذکرہ کیا ہے۔ کرسچن جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور جیوز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے نبی نہیں مانتے ہیں جس طرح سے مسلمان مانتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں، میں کینیڈا میں تھا اور ایک زمانہ الحمدللہ گزرا کینیڈا میں 7-8 سال تقریباً۔ ایک مرتبہ بینک جانا ہوا، اور ظاہر ہے میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہوں تو جبے میں ہوں تو کینیڈا میں جاؤں تو جبہ اتار دوں، نہیں، جو ہے تو ہے، ہم مسلمان ہیں تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مسلمان ہیں تو ہیں۔ ٹوپی جبہ امامہ لگا کر سڑکوں پہ چلنا یہ میرے لیے کوئی آر کی بھی چیز نہیں تھی اور میرے لیے دشوار بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ بینک کے اندر مجھ سے ملا، میں جبے میں تھا، ٹوپی لگایا ہوا، تو مجھ سے پوچھتا ہے آر یو مسلم؟ الحمدللہ مسلم۔ تو کہتا ہے why don't you believe in Jesus as we believe؟ سمجھ رہے میری بات؟ کہنے لگا why don't you believe, you guys don't believe in Jesus as we believe؟ جس طرح سے ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح سے تم لوگ کیوں ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو میں نے سیم کہا، میں نے کہا the same way I can tell you as we believe in Jesus, why don't you believe؟ کہ جس طرح سے ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اس طرح سے تم کیوں ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا he is a God۔ میں نے کہا no, he is not God, he is a slave of Allah, he is a prophet of Allah, he is a messenger of God but not God۔ تو کہنے لگا oh you guys believe that Jesus is messenger؟ تم یہ یقین رکھتے ہو، تمہارا ایمان ہے کہ جیسس میسنجر ہے، اللہ کے رسول ہے؟ میں نے کہا why not؟ If we don't believe in Jesus as a messenger of Allah Almighty, our iman will not complete at all۔ اگر ہم نہ ایمان رکھیں عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان مفصل جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اس کے نبیوں پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہیں، اگر ہم ان پر ایمان لے آئے نہ لے آئے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ He was surprised، یقین کریں he was surprised، اس کو حیرت ہوئی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا if we don't believe in Jesus as the messenger of Allah Almighty, our iman will not complete۔ گویا ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کی، ہمیں سمجھنے کی، اور اس طرح کا اگر کبھی موقع آ جائے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں، جو کرسچن ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اسلام کی صحیح صورت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم ان کی زبان بھی سمجھ سکیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی کتابیں بھی پڑھ کر پھر جواب دے سکیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعاؤں سے الازہر مصر میں میری جو تعلیم ہے
وہ دراصل اسی نوعیت کی ہے. میں تو یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. اسی نوعیت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یا انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، توریت کیا کہتا ہے. اور کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ توریت جو بدلی ہوئی توریت ہے، جس کو مسلمان آج کے موجودہ توریت کو جو نہیں مانتا ہے، وہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ کیونکہ ایسی پھوہڑ باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کیا، ایک عام آدمی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا. اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دے دوں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں. ایک وقت آتا ہے پوری دنیا میں پانی پانی، طوفان آتا ہے. طوفان کے بعد سب لوگ، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے بچ گئے، جو ایمان نہیں لے آئے غرق ہو گئے. یہ ہمارے قرآن میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے. اور توریت کی بات میں آپ کو بتاؤں صرف مختصراً، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے توریت کو بدلی ہے. توریت میں لکھا ہے باقاعدہ، میں نے پڑھا ہے، اس کی اسٹڈی کی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیٹیوں نے، یہ توریت کی بات میں کرتا ہوں، قرآن کی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے توریت بدلی ہے. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی بچیوں نے یہ کہا کہ اب دنیا میں کوئی عورت بچی بھی نہیں ہے، اگر ہمارے باپ کے بچے نہ ہوئے تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے چلو اپنے ابا کو، توریت کی زبان میں، اپنے ابا کو شراب پلاتے ہیں اور ابا کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تاکہ ہماری نسل چل سکے، ہمارے باپ کی نسل چل سکے. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. آپ سوچیں کتنا پھوہڑ عقیدہ ہے. ایک نبی جو معصوم ہوتا ہے، اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہر نبی معصوم، ان کے تعلق سے کتنا پھوہڑ عقیدہ توریت نے پیش کیا ہے. اس وجہ سے ہم توریت جو موجودہ زمانے کی توریت ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ہاں، اللہ نے ایک توریت کتاب نازل فرمائی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ توریت وہی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے. اب وہی توریت جو اللہ نے نازل فرمایا، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رب کے تمام محبوب، رب کے تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ہر طرح کی برائی سے محفوظ ہیں. اور یہ عقیدہ کہاں ہم کو ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. اس وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور قرآن سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. لگے ہاتھوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کے 6 پارے کے 2 پیج پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صورت میں آسمان میں اٹھا لیا. اور کچھ لوگ آئے یہ سمجھ کے کہ کمرے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ایک بندے کو سولی دے دی. اللہ کی مرضی. قرآن کہتا ہے سولی جس کو دیا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ کوئی دوسرا بندہ تھا جس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسی بنا دی گئی. اور قرآن کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں تم کو موت دوں گا لیکن ابھی نہیں، پہلے میں تم کو آسمان پہ اٹھاؤں گا، آسمان پہ رکھوں گا، اور ایک وقت آئے گا میرے نبی کی امت میں تم کو جگہ دی جائے گی، امتی بن کے تم آؤ گے، پھر تمہاری وفات ہوگی، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر تمہاری جگہ متعین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبر انور کے بالکل بغل میں جو لوگ مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قبر انور کے بالکل بازو میں رکھی ہوئی ہے. ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہاں پر جب ان کا انتقال ہوگا ان کی تدفین ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور توریت کا کیا عقیدہ ہے؟ انجیل کا کیا عقیدہ ہے؟ موجودہ دور کی انجیل 4 آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں. انجیل یوحنا کی، انجیل برنابا کی، انجیل مرقس کی، اور اس طرح سے 4 انجیل ہیں. اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور سولی پہ چڑھانے کے بعد پھر ان کو دفن بھی کر دیا گیا. یہ پھر دفن کرنے کے بعد 3 دن تک ان کو قبر میں رکھا گیا، 3 دن کے بعد پھر اٹھایا گئے اور پھر انہوں نے دنیا کا کاروبار پھر سے سنبھال لیا.
میری گفتگو ایک کرسچن لیڈی سے ہو رہی تھی کینیڈا کے اندر ہی. ایکچولی وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے آتی تھی، میں بھی اپنے بچی کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا، تو ایسی باتوں باتوں میں بات ہو گئی. تو میں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ جو گاڈ ہو وہ مر جائے؟ اس نے کہا نہیں، گاڈ کیسے مر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا پھر تمہارے انجیل میں تو لکھا ہے 3 دن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور اس کے بعد پھر اٹھے، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پوری دنیا کا کاروبار سنبھالا. تو کہنے لگی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جو خدا ہے، اس کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام جو خدا ہیں، انہوں نے اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے اپنے آپ کو موت دے دی تاکہ گناہوں سے انسانیت پاک ہو جائے. میں نے کہا یہ بتاؤ، جو خدا ہو وہ مر جائے تو 3 دن ہی صحیح، 5 دن ہی صحیح، یا 1 لمحے کے لیے صحیح، جو مر جائے تو پھر مرنے کے بعد یا مرنے کی حالت میں دنیا کا انتظام کون چلائے گا؟ چپ. وہ کہنے لگی ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ پریسٹ ہیں، وہ تم کو بتائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ ذرا ہم بھی بات کریں گے. لیکن اللہ کا شکر کبھی پھر وہ اس طرح کی بات نہیں کی. کہنے لگی کہ ہم تمہارے قرآن میں بھی بہت سارے ڈسپیوٹ ہیں، اختلافات ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ جو بھی ڈسپیوٹ اور اختلافات تم کو نظر آئے لے کے آؤ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا جانکار ہوں، لیکن اتنا تو ضرور کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا صدقہ ہے، رسول پاک کا صدقہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی اختلافات ہیں الحمدللہ میں یہی بیٹھ کے سارے اختلافات کو دور کر دوں گا اور یہ بتلا دوں گا کہ دنیا میں کوئی کتاب اگر صحیح حالت پر باقی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں. اور الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کی. بہرحال عیسائیوں کے تعلق سے یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ضرورت پڑنے پر ان کا دلیل کے ذریعے سے مقابلہ کر سکیں. مار دھاڑ نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور مادر پدر نہیں، گالی گلوچ نہیں، بلکہ دلیل کے ضمن میں آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو بھی سکیں گے. اور اللہ نے یہ شرف بھی بخشا ہے کہ چند لوگ، چند کرسچن الحمدللہ وہ کسی بھی بنیاد پر بہرحال فقیر کے ہاتھوں پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ جس کو یہ عطا فرمائے. بہرحال ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انگلش بھی پڑھیں، ہم اپنا دین بھی پڑھیں. ایسا نہیں کہ یہ سوچ کے کہ نہیں یہ انگریزی کی زبان ہے نہیں پڑھنا. نہیں، اگر ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر ان سے ان کی زبان میں بات کیسے کریں گے؟ ضرورت ہے ہم انگلش پڑھیں، میتھ پڑھیں، جیوگرافی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ اپنا دین بھی پڑھیں تاکہ ہم اپنی دین کی چیزیں ان کو پہنچا بھی سکیں، ان کو بتا بھی سکیں. اور بہت ممکن ہے کہ آپ کی ان باتوں سے متاثر ہو کر سامنے والا اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اسی وجہ سے میں نے ایک سیشن شروع کیا ہے اور کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. اب روزانہ بعد نماز ظہر 2:30 بجے کے آس پاس روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے انگلش اور عربی اسپیکنگ کا بھی میں نے اہتمام کیا ہے انشاءاللہ مسجد کے اندر. تو جو لوگ